الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى في مقام آخر: خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. تھوڑا اونچا کہیے سبحان اللہ. جو اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے نبی کے خانوادے، حضور کے گھرانے، حضور کی آل، اسپیشلی امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی لازوال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ان پر لاکھوں کروڑوں سلام بھیجے جائیں. جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو وہ تو ہاتھ اٹھا کے کہیں لاکھوں سلام. ٹھیک ہے نا؟ میں رکوں گا، میں پڑھوں گا. جب لاکھوں سلام پہ آئیں تو کم از کم دایاں ہاتھ اٹھا کے جس طرح سلامی ہوتی ہے، جس طرح سیلوٹ ہوتا ہے، کائنات کے سارے مہمانوں اور جرنیلوں اور وی آئی پی جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی سلامیاں خدا کی عزت کی قسم ہے امام عالی مقام کی سواری کے سموں سے ٹکرانے والی گرد کے بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے. یہ مقام ہے امام عالی مقام کا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ایسے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کیسے موتی پروئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیسے کس انداز میں پھول بکھیرے ہیں اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آل رسول کی بارگاہ میں کیا کہا، پھر شروع کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پارہا، یہ میں اب سمجھا نہیں سکتا چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. وہ 8:30 بجے تک ہم نے کوئی ڈیسائیڈ کیا کہ میں بیان کروں گا، صرف 20 منٹ رہ گئے. 20 منٹ میں تو میرا خطبہ ہی ختم ہوگا، تو میں بیان کیا کروں گا. میں نے 8:45 بجے نماز بھی ہے اور میں نے مرید کے پہنچنا ہے عشاء کے فوراً بعد. تو بس آج آپ کی زیارت ہو گئی اور ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. اتنا ہی کافی ہے. گر قبول افتد زہیز و شرف. چلو میرے لیے یہ ایک بینیفٹ ہو گیا کہ میرا گلا چونکہ ڈسٹرب ہے جاگنے کی وجہ سے، سفر اور بولنے کی وجہ سے، تو وہ ٹائم کم ہوا ہے تو مجھے فائدہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے یہ جو اشعار ہیں ان میں سے ایک ایک شعر کی اگر کما حق ہو تشریح کی جائے تو کم از کم ایک شعر کی تشریح پر گھنٹہ لگتا ہے. اب ایسے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، لیکن اب سمجھنا آپ کا کام ہے. اشارہ کروں گا
کیا کہا؟ پارہائے صحف. صحف صحیفے کی جمع قرآن کو اور آسمانی کتابوں کو کہتے ہیں. تو کہا میرے نبی کی جو آل ہے نا، حضور کا گھرانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آج شب عاشور ہے اور ہم نے اس انداز میں حضور کے گھرانے کا ذکر کرنا ہے. بقول مولانا حسن رضا خان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے گھرانے کا ہر فرد یوں سمجھے کہ وہ آسمانی صحیفے کا ایک ٹکڑا ہے. اب بس اتنا ہی میں نے کہا ہے، باقی تشریح نہیں کروں گا. کیا کہا؟ پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ. اچھا ماشاءاللہ، جدہ سجاد سلامت ہے. آل بیت نبوت پہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. یہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ. اور یہ جو اب مصرع پڑھنے لگا ہوں نا، یہ تو حاصل ہے آل بیت کی زندگیوں کا اور محرم الحرام شریف کا سب سے بڑا پیغام. میرا عنوان بھی چونکہ پیغام کربلا ہے، اور آپ کی محافل کا ٹائٹل جو ہے وہ کربلا کا منظر ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس خوبصورت جامع مسجد کی انتظامیہ کو بھی، اور سرار قافلہ مجاہد اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر میرے برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد نذیر چشتی صاحب، زیدہ مجدہ وعلمہ وعملہ وشرفہ، اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص حاضری اور پرخلوص نوکری بارگاہ آل رسول میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. میں گزشتہ سال آیا تھا اور آج حاضر ہوا ہوں تو مسجد کے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی جنا بیٹھا ہو کام بولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جتھے بندہ ہوئے انہوں کہتے ہیں رجال من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال. یہ علماء کی نظر کرتا ہوں. من المؤمنین رجال، اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. من المؤمنین رجال، اور مومن شاہ جی قبلہ آپ کی عظمت کو سلام، کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ مومنین جمع مذکر سالم ہے. نہیں بھی سمجھ آئی تو سبحان اللہ کھولا. مومنین جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر یعنی مومنین بھی مردوں کو کہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی. اور مومنات عورتوں کو کہتے ہیں. تو جب مومنین آ گیا تو مرد تو اس میں آ گیا، لیکن میرے رب نے من تمیزی لا کے کہا کہ مومنین میں سے بھی کچھ مرد ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا مومن تو سارے ہی ہیں، لیکن اہل ایمان میں بھی کچھ جڑے ہیں امام حسین جیسے. یہ میرے بھتیجے جو ہے نا، میرے بچے، یہ ایک سامنے بیٹھا ہے اور ایک پہلوان ادھر ادھر ہوگا. وہ جو چائے میں نے ادھار چھوڑی ہے اوپر پی نہیں ہے، جاؤ پتہ کرو، اگر پڑی ہو تو گرم گرم کپ میں لے اور یہاں لا کے رکھو. ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ میں آنا ہے، باقی پھر 13 منٹ میں نے تقریر کرنی ہے. سبحان اللہ اچھا. اچھا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں؟ تو اس کا ترجمہ یہ کیا اہل علم نے کہ مومنہ دے وچوں کچھ جنے نے. کیسے جنے؟ فاروق اعظم جیسے، حضرت امیر حمزہ جیسے، حیدر کرار جیسے، عثمان غنی جیسے، صدیق اکبر جیسے، مولا حسین جیسے. میں کچھ جنے. اور آج کے دور میں بات کروں،
تو امت تو 1.5 ارب ہے، لیکن ان میں کچھ جنے بابا خادم حسین رضوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر میں کہوں تو جنے ایسے ہوتے ہیں، مرد ان کو کہتے ہیں۔ تو مسجدہ دے امام تے بڑے ہوندے نے، خطیب تے بڑے ہوندے نے، میں خود ساری زندگی ظاہر ہے یہی کام کر دیا ہو گئی، لیکن میرے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ میں کسی جگہ جاؤں اور وہاں اس طرح کا کام کروا سکوں۔ اور یاد رکھو، سنیو، چلو بات ضمن آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، مسجد آباد ہوتی ہے تو خطیب سے آباد ہوتی ہے، مسجد آباد ہوتی ہیں تو قابل امام سے آباد ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج اور رویہ یہ ہے کہ ہم مسجد پر کروڑوں روپیہ لگائیں گے، ایک ایک چیز مختلف شہروں سے چن کے لائیں گے، لیکن اگر امام خطیب کی باری آئے تو وہاں ہمارا بجٹ بہت کم ہو جاتا ہے، وہاں ہم پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، جو مسجد کا سٹرکچر ہے، اس کا مین جو پلر ہے، بلکہ مجھے کہنے دو اس کا جو مرکزی ستون ہے، وہ تو مسجد کا خطیب ہوا کرتا ہے، وہ تو مسجد کا خطیب ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا گھر تو بنا دیا تھا نا، اونچا بولیے نا، گھر بنا دیا نا، باپ بیٹے نے بنا دیا نا، تو بعد میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ بنایا میں ان آباد کرنے واسطے کوئی بھیج دے، آباد کرنے واسطے کوئی بھیج دے، تو وہ آئے آباد کرنے کے لیے۔ اب واپس آئیے، بات یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ آج شب عاشور ہے اور ٹائٹل ہے محافل کا کربلا کا منظر، اور آج کی رات کربلا کا منظر نامہ پتہ کیا تھا؟ آج کی رات یزیدی خیموں میں، یزیدی کیمپوں میں رقص و سرود ہو رہا تھا، اور حسینی خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج کی رات کا منظر نامہ یہ، اور یہی پیغام کربلا ہے۔ اور امام علی مقام نے آج کی رات مانگ کے لی تھی کہ آج کی رات مجھے دو نظر، میں دل کھول کر اپنے رب سے باتیں تو کر لوں، اپنے رب سے باتیں تو کر لوں۔ آج کی رات مانگ کے لی تھی، اور شاید ابھی حضرت علامہ بیان کر رہے تھے جب میں پہلے انٹر ہوا کہ آج کی رات ہی تھی جب آپ نے چراغ گل کر کے کہا تھا کہ اجازت ہے جس نے جانا ہو، کسی قسم کا شکوہ نہیں ہوگا۔ تو امام عالی مقام کے ساتھیوں نے کہا تھا زبان حال سے کہ ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑے ہی ہیں، ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں، ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ اب آب تطہیر سے ہاں پیغام کی بات کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے نا، اس کا پیغام اور حاصل جو ہے وہ یہ شعر ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، اور آپ کے توسط سے پہنچنا ہے، امپلیمنٹیشن آپ کے ذریعے ہونی ہے، کیونکہ ذمہ دار آپ ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی نے فرمایا تھا تم حکمرانوں کو کوستے رہتے ہو کہ فلاں حکمران ایسا ہے، فلاں حکمران ایسا ہے، فرمایا تم بھی تو حکمران ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تو بھی تو حکمران ہے، تیری بھی ایک ریاست ہے، ایک سٹیٹ ہے، اس کے بھی باشندے ہیں، اس کے بھی باسی ہیں، اور تیری ریاست تیرا گھر ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہ یہ میں چائے کا سیب لگا۔ تاجدار ختم نبوت، یہ میں نے نعرہ اس لیے لگوایا ہے کہ باقی نعرہ تے کہنا پہندا ہاتھ چکو، اس نعرے تے ہاتھ تھلے رہندے ہی نہیں، بندے آپ پہ ہی صرف ایک ہی نہیں چک دے، دو میں ہاتھ چک دے نے، تے جیڑی چس ہونے اس نعرے تے آندی ہے کسے اور نعرے تے آندی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سرمت بیٹا اچھا کیا ہاتھ اٹھا لیا، نہیں تو میں آپ کے پاس آنے لگا تھا۔ ہاں جی، تاجدار ختم نبوت، سارے ذرا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ہاتھ تھلے ہے ہی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، میرے نبی نے فرمایا جو تمہاری سلطنت، تمہاری اسٹیٹ، تمہاری ریاست، تمہارا دائرہ کار جو تمہارے اندر
فرمایا ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تمہاری بیوی کے بارے میں سوال تم سے ہوگا، میری بیوی کے بارے میں سوال مجھ سے ہوگا، تمہاری بچیوں کے بارے میں سوال تم سے ہوگا، میری بچیوں کے بارے میں سوال مجھ سے ہوگا، ہر ایک سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں رہے، کیا کرتے رہے، شریعت کے کتنے پابند تھے یا شریعت سے بغاوت کرتے رہے ہیں۔ حکمرانوں کو ہم کوستے ہیں، لیکن ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، 20واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو بس انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، آزمائش نہیں ہوگی، وہ ڈھکے چھپے ہو گئے؟ نہ پاجی، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کہتا ہے جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے جانتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اگر پورا کیا ہے تو کربل کے شہسوار نے کیا ہے، کربل کے شہسوار نے کیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں تو صحیح، امام علی مقام اگر کمپرومائز کر جاتے تو امام علی مقام کو اقتدار میں بھی حصہ ملتا، گورنری مل جاتی مدینہ کی یا مکہ کی، اور آسائشیں مل جاتی، پروٹوکول مل جاتا، اور ان سے بڑی گدی تو کائنات میں کسی اور پیر کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سمجھ آئیے نا، امام حسین سے بڑی گدی بھی کسی کے پاس ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو آج کے پیر دین پر حملہ ہوتا رہے، ختم نبوت پر حملہ ہو، ناموس رسالت پر حملہ ہو، دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہو، دین کو دیس نکالا دیا جا رہا ہو، شریعت سے بغاوت کی جا رہی ہو، پیر پھر بھی آسائش میں آرام میں ہے، پھر بھی نذرانے لے رہا ہے، اور پھر بھی ہاتھ چلوا رہا ہے، پھر بھی دورے کر رہا ہے، اور جو عالم دین سر پر کفر باندھ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں نکل آئے، پیر کہتے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں، اور میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں حضرت پیر میرے علی شاہ کی زبانی، انہوں نے کہا تو سید زادے نے دنیا کے ان پیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایسی بغیرت پیری میرے علی شاہ سے نہیں آتی ہے۔ وہ کون سا تمہارے پاس نظام ہے کہ حجروں میں بیٹھے رہو، دین کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے؟ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ یہاں آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، لیکن بابا جی کہندے ہوندے سن دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، بیٹھے ہو تے سبحان اللہ، تسی میرے گلے دی ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے نا، میرا گلا جانے تے میں جانا، تے ساڑی خواہش انج ہے کہ موت بھی انجی آوے، کدی انجی ذرا حضور دے نا تے بڑک ماریے تے روح پرواز کر جائے، موت ہوئے تے انج دی ہوئے، موت ہوئے تے ممتاز قادری ورگی ہوئے، موت ہوئے تے علم الدین شہید ورگی ہوئے، موت ہوئے تے امیر المجاہدین ورگی ہوئے، مرنا تے ساریا نہیں ہے۔ 60-65 سال دا بابا ہوئے تے فٹ پاتھ دے اتے بیٹھ کے کھیل دیاں شطرنج کھیل دیاں، بد زبانی اور بد کلامی کر دیاں گزار دیون، اس حالت وچ موت آوے، لیکن او کتنی چنگی موت ہے کہ بندہ نعرہ لاوے تاجدار ختم نبوت دا تے روح پرواز کرتا ہے۔ اونچا بولو، اونچا بولو۔
یہاں کھروٹا سیدہ سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، میں کئی بار وہاں بیان کرنے کے لیے گیا ہوں، تو وہاں کے سید صاحب سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ بہت وائرل ہے، پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے سرچ کرنا اگر کسی کو دلچسپی ہو تو۔ پیر امین الحسنات شاہ صاحب کے سسر ہیں وہ، سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب کے والد ماجد ہیں۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب منبر پر بیٹھے ہیں، وعظ شروع کیا ہے، خطبہ پڑھا ہے اور بیان میرے نبی کا معراج کرنے لگے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد درود شریف جس طرح میں نے آپ سے پڑھوایا، انہوں نے بھی کہا درود شریف پڑھو، خود بھی درود شریف پڑھنا شروع کیا، یوں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ جب اٹھیں گے تو اگلا مصرع پڑھیں گے وعلی آلک۔ دکان اور دفتر کی طرف اور بازار کی طرف ہم اپنی سکسیس اور کامیابی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارا خالق کہہ رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے دروازے پہ رہو۔ ہندوانہ رسم و رواج اتنے زیادہ ہو گئے، میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا 20 سال، صرف 20 سال یا 25 سال پیچھے جاؤ تو بتاؤ تو صحیح کہ ہماری شادیاں ایسے ہی ہوتی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں؟ ہماری بچیاں اسی طرح نکلتی تھی بن سج سمر کے، یہ رسمیں ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہیں؟ تو مجھے بتاؤ کہ یہ رسمیں کربلا کے کس پورشن سے آئی ہیں؟ یہ یزیدی کیمپ سے آئی ہیں یا حسینی خیموں سے آئی ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ہندوانہ رسم و رواج ہم نے اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر زبان سے ہم نعرہ لگا رہے ہیں یزیدیت مرد آباد کا۔ میں نے کہا اس نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ اگر زبان سے لگانا ہے، اگر کار سے، اگر قول سے لگانا ہے تو عمل سے ثابت کرو، کار سے کہنا ہے تو حال سے ثابت کرو کہ یزیدیت مرد آباد ہے اور حسینیت زندہ باد ہے۔ امام علی مقام نکلے کیوں؟ امام علی مقام بیٹھے رہتے تو سب کچھ بچ جاتا لیکن دین نہ بچتا، نانے کا دین نہ بچتا۔ اور آج کئی مولویوں کو تکلیف ہے اس بات سے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین۔ بولیے بولیے بولیے، آپ تو مزہ لینا، آپ تو پکے سچے سچے سنی ہے نا، اونچا بولیے۔ ہم سنی ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ محبت رسول جملہ سننا پلے بعد لینا، میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں اور سمجھو آج کے دور میں محبت رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، محبت آل رسول ہمارے ایمان کا جوش ہے، اور محبت اصحاب رسول ہمارے ایمان کا حسن ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم نصب و خروج، رفض و خروج دونوں ایکسٹریم جو ہے اللہ نے اس سے ہمیں پاک رکھا ہوا ہے۔ ہمارا مقدر یہ ہے جو سید اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ تو صحابہ، اہل بیت تو اہل بیت، ہم تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ہم تو حضور کے در کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے در کے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھ کا سرما بنانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو گیا۔ لیکن آج خارجی ناسبی مزاج لوگ جو ہیں ان سے ہضم نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ شعر خواجہ غریب نواز کر رہی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس میں تجھے دکھاتا ہوں خواجہ صاحب کا دیوان اور یہ قطع، اگر نہ ہو تو میں تیرے نظریے پہ آ جاؤں گا، اور اگر ہو تو میں کہتا ہوں آل رسول
اچھا جب دکھا دیا، پچھلے دنوں ایک جگہ یہ بحث چلی، دکھا دیا تو پھر کہنے لگے جی نہیں شاہ است حسین، شاہ بادشاہ، بادشاہ است حسین، بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ پھر تم کہتے ہو دین است حسین، حسین دین ہے، دین کیسے ہو گئے؟ پھر کہتے ہو دین کی پناہ حسین ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، جب آنکھوں پر کسی کی عداوت کی پٹی چڑھ جائے تو پھر دیکھا کہ حق سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ بادشاہ نہیں ہے، اللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ حدیث میں وہ لفظ آیا ہے جس کے لیے منع کیا گیا کہ یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، وہ ملک الملوک یا ملک الاملاک، دو لفظ آئے ہیں اور اس کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہم حسین کو بادشاہوں کا بادشاہ نہیں کہہ رہے، ہم حسین کو اس دنیا میں اور جنت کا بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ کہتا دین حسین کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ سنو میں بتاتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن آپ حسین سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام، میرا کام، میرا مشن اور میرا دین آگے چلے گا تو وہ حسین سے چلے گا۔ دین است حسین اور دی پناہ است حسین۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ کے بیٹے جو ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یزید کے خلاف اس وقت سٹینڈ لیا جب یزید کی بدعمالی اور سیاہکاریوں کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں آسمانوں سے پتھر برسنا نہ شروع ہو جائیں۔ یعنی جب دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، جب دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، جب دین اجنبی ہو گیا تھا، دین اجنبی ہو گیا تھا، تو اس وقت دین کو اگر پناہ دی ہے تو وہ کربل کے شاہسوار نے دی ہے۔ پھر دین پناہ تو ہوئے نا، دین پناہ تو ہوئے نا۔ لیکن یہ میں جس انداز میں بیان کر رہا ہوں، میں یہاں واپس وہ شعر میں پڑھوں گا، انہی شعروں پہ ختم کرتا ہوں۔ 10 منٹ میں نے ایکسٹینڈ کر دیے تھے، 40 منٹ پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سنیے نا، پہلے یہ بات سنیے، میں نے کیا کہا کہ ہم حضور کی آل کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم یاد حسین مناتے ہیں، غم حسین اور شوق حسین نہیں مناتے ہیں۔ سمجھ آئی اگر آپ کو؟ ہاں، اگر ان کی یاد میں ان کو یاد کر کے ان کی شہادت کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اس سفر کو اگر کسی کی آنکھ میں فطرتاً آنسو آ جائیں تو وہ ایک ٹپکنے کے والا آنسو جو ہے وہ انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن مصنوعی طور پر غم کو تازہ کرنا، چہرہ پیٹنا، سینہ کوٹنا اور زنجیر زنی اور یہ سارے معاملات اللہ کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا، یعنی اس وقت فرمایا اگر کسی کا جوان بچہ اس کا لاشا تڑپ رہا ہو تو ماں سے برداشت ہوتا ہے؟ بہنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب صحابہ کے جوان لاشیں آئے نا تو جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق عورتوں نے یہ کام شروع کیا نا، تو میرے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، فرمایا غم جتنا ہی کیوں نہ ہو، جو چہرہ پیٹے، جو گریبان پھاڑے، اس کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیٹاگوریکل فرمان ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ہم کہتے ہیں لکم دینکم، شکر ہے سمجھ آئیے، کسے نو دے سمجھ، لکم دینکم ولی دین۔ ہم یاد حسین، چونکہ غم کو تازہ کرنے اور ریپیٹ کرنے اور شوق کو یوں اس انداز میں منانے کا میرے مصطفیٰ کی شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، ہر حوالے سے سینئر ہیں،
اگر کہیں ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، سوائے اس عورت کے لیے جس کا شوہر مر جائے، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کر سکتی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ ریپیٹ کرنا، لیکن جہاں سوگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہیں اللہ نے اپنے پیاروں کی یاد منانے کا خود حکم دیا ہے۔ فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب ادریس، واذکر فی الکتاب موسیٰ۔ فرمایا میرے پیاروں کو یاد کرو، تو ہم یاد حسین مناتے ہیں، یاد حسین مناتے ہیں، یاد حسین مناتے ہیں۔ آج کی رات میں بھی، اور میں آسان کروں اس کو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین نہیں کہتے، ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہوئے واہ حسین کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین، بولو جیڑا بول سکتا، ہاں جیڑا بول سکتا۔ چلو میں ایک مصرع میں بولنا، ایک مصرع میں بولنا ردیف کافی آڑا کہ تسی او دے جواب دو میں ہاتھ چک کے کہنا واہ حسین، کربل کا شاہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی۔ پھر بولو کربل کا شاہ حسین۔ یار میرا گلا خراب ہونے کے باوجود اتنی آواز نکل رہی ہے نا، تھوڑی آواز دے دینا 10واں حصہ تو نکلنی چاہیے۔ کربل کا شاہ حسین، کربل کا شاہ حسین، کربل کا شاہ حسین۔ ہم واہ حسین والے، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ جملہ سنو میرا، ہم کہتے ہیں واہ حسین، تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے جینے کا کرینہ سکھا دیا، تو نے فتح و شکست کے معیار ہی بدل دیے ہیں۔ واہ حسین، تو نے قربانی ایسی دی ہے جس پر قربانی کو ناز ہے۔ واہ حسین، تو نے اثار ایسا کیا جس پر اثار کو ناز ہے، صبر ایسا کیا جس پر صبر کو ناز ہے، استقامت ایسی دکھائی جس پر استقامت کو ناز ہے، تلاوت ایسی کی جس پر قرآن کو ناز ہے، نماز ایسی پڑھی جس پر نماز کو ناز ہے، سجدہ ایسا کیا جس پر سجدے کو بھی ناز ہے، سجدہ کو بھی ناز ہے، شیر خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کے خدا کا بھی ناز ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ یہ تے ایسیاں سجدہ نہیں دیں دے، ٹھنڈا پانی گرمیاں تے گرم پانی سردیاں، پھر بھی ہم گھروں سے نہیں نکلتے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلا جملہ بھی میرا سن لو پیغام حسین کا، میں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمایا تو ہر صاحب ایمان کو جائے گا، لیکن اگلی بات یہ ہے رب کی بارگاہ میں جس کا مقام جتنا اونچا ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو حسین کو تو سرداری ملی ہے نا، تو پھر امتحان بھی حسین کے شایان شان ہے نا، سمجھ آئیے نا۔ اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آزمایا جاتا ہے پھر انعام دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے لیڈر سیاستدان جو ان کے نعرے لگاتا ہے اور آگے پیچھے دوڑتا ہے، مالش کرتا ہے، ان کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اچھا اس کو آزماتے ہیں، بعد میں اقتدار میں آتے ہیں تو کوئی ٹھیکہ شیکہ دے دیتے ہیں، کوئی کونسلری دے دیتے ہیں یا اسپیشل سیٹوں پہ لے آتے ہیں، لیکن یہ پہلے آزماتے ہیں پھر نوازتے ہیں۔ میرے رب نے پہلے نوازا ہے پھر آزمایا ہے۔ کئی مہینے تک نہ نہانے والے کیا جانے آل رسول کا مقام کیا ہے۔ نبی کے گھرانے کی شان پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھ، نبی کے صحابہ کا مقام پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھ۔ موضوع نہیں، بس جو اپنا موضوع ہے اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، ایسی کتاب۔ آؤ وہ اشعار پورے کرتا ہوں پھر بات ختم۔ میں نے کیا کہا؟ یہ شعر پیغام ہے، میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو وہ مل جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے
وہاں سے شروع کر لیتا ہوں. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اچھا سبق یاد ہے، چلو سجاد اینج نہیں اینج کہنا ہے. ان کی بے لوث طینت پہ اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمی، اس ریاض نجابت پہ. اب یہ پیغام سنو، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر میں. یہ ہے پیغام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح روح سخاوت پہ اور شہد خار لعاب زبان نبی. شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اور اس شہید جفا شاہ گل گوں کبا، اس شہید جفا شاہ گل گوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. در درج نجف میرے برج شرف رنگ رومی شہادت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ شم بزم ہدایت پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.